الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لیسن نمبر 11 انشاءاللہ تبارک و تعالی پیج نمبر 146 کے اینڈ سے لے کر کے پیج نمبر 158 تک سننے کی سمجھنے کی سعادت حاصل کرے گی۔ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف وغیرہ میں جو سفر تھا وہ ہم نے دیکھا تھا، اسی کے آگے سے شروع ہے کہ اس سفر کے مدتوں بعد، یعنی وہ طائف وغیرہ کا جو سفر تھا نا، اس کی مدتوں بعد ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر گزرا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار عبدیا لیل کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراو کیا۔ میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا یہاں تک کہ مقام قرن الثعالب میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بجا ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی یعنی ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل میں سے حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا قول اور ان کا جواب سن لیا، اور اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا قول اور انہوں نے آپ کو جو جواب دیا ہے وہ سب کچھ سن لیا ہے، اور مجھ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں بھیجا ہے تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے جو چاہے حکم دے اور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بجا لاؤں۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہے کہ میں اخشبین یعنی ابو قبیس اور کعان، یہ دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹا دوں تو میں الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم دیکھے، چاہتے تو ایک جھٹکے میں جو ہے ان کو پلٹ دیتے اور ختم کر دیتے۔ بحوالہ بخاری جلد اول صفحہ نمبر 458۔ قبائل میں تبلیغ اسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ حج کے زمانے میں جب کہ دور دور کے عربی قبائل مکۃ المکرمہ میں جمع ہوتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام قبائل میں دورہ فرما کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح عرب میں جا بجا بہت سے میلے لگتے تھے جن میں دور دراز کے قبائل عرب جمع ہوتے تھے۔ ان میلوں میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ چنانچہ عکاظ، مجنہ، ذوالمجاز کے بڑے بڑے میلوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبائل عرب کے سامنے دعوت اسلام پیش فرمائی۔ عرب کے قبائل بنو عامر، محارب، سلیم، ابس، بنو نصر، کندہ یا کندہ، کلب، ازرہ، حضرمہ وغیرہ، ان سب مشہور قبائل کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام پیش فرمایا، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ابو لہب ہر جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ جاتا، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی قبیلے کے سامنے وعظ فرماتے تو ابو لہب ملعون چلا کر یہ کہتا کہ یہ دین سے پھر گیا ہے، یہ جھوٹ کہتا ہے۔ بحوالہ زرقانی۔
قبیلہ بنو زہل بن شیبان کے پاس جب آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اس قبیلے کا سردار مفروق آپ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا کہ اے قریشی برادر، آپ علیہ السلام لوگوں کے سامنے کون سا دین پیش کرتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا جل وعلا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے سورہ انعام کی چند آیتوں کو تلاوت فرمایا۔ یہ سب لوگ آپ علیہ السلام کی تقریر اور قرآنی آیتوں کی تاثیر سے انتہائی متاثر ہوئے، لیکن یہ کہا کہ ہم اپنے اس خاندانی دین کو بھلا ایک دم کیسے چھوڑ سکتے ہیں جس پر ہم برسہ برس سے کاربند ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے زیر اثر اور رعیت ہے، اور ہم یہ معاہدہ یعنی ایگریمنٹ کر چکے ہیں کہ ہم بادشاہ کسریٰ کے سوا کسی اور کے زیر اثر نہیں رہیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی صاف گوئی کی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ خیر، خدا جل وعلا اپنے دین کا حامی اور ناصر اور معین اور مددگار ہے۔ بحوالہ سیرت النبی۔ 5واں باب، مدینہ المنورہ میں آفتاب رسالت کی تجلیہ۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر میں سکونت فرمائی تو اس کا نام مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر پڑ گیا۔ پھر یہ نام مختصر ہو کر مدینہ مشہور ہو گیا۔ تاریخی حیثیت سے یہ بہت پرانا شہر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس شہر میں عرب کے 2 قبیلے اوس اور خزرج اور کچھ یہودی آباد تھے۔ اوس اور خزرج کفار مکہ کی طرح بت پرست اور یہودی اہل کتاب تھے۔ اوس اور خزرج پہلے تو بڑے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، مگر پھر عربوں کی فطرت کے مطابق ان دونوں قبیلوں میں لڑائیاں شروع ہو گئی، یہاں تک کہ آخری لڑائی جو تاریخ عرب میں جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے، اس قدر ہولناک اور خون ریز ہوئی کہ اس لڑائی میں اوس اور خزرج کے تقریباً تمام نامور بہادر لڑ بھیڑ کر کٹ مر گئے اور یہ دونوں قبیلے بے حد کمزور ہو گئے۔ یہودی اگرچہ تعداد میں بہت کم تھے، مگر چونکہ وہ تعلیم یافتہ تھے اس لیے اوس اور خزرج ہمیشہ یہودیوں کے علمی برتری سے مرعوب یعنی وہ لوگ کے رعب کے نیچے دبے ہوئے مرعوب اور ان کے زیر اثر رہتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیم اور تربیت کے بدولت اوس اور خزرج کے تمام پرانے اختلافات ختم ہو گئے اور یہ دونوں قبیلے شیر اور شکر کی طرح مل جل کر رہنے لگے، اور چونکہ ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کی اپنے تن من دھن سے بے پناہ امداد اور نصرت کی، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان خوش بختوں کو انصار کے معزز لقب سے سرفراز فرما دیا، اور قرآن کریم نے بھی ان جان نثاران اسلام کی نصرت رسول اور امداد مسلمین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد کرنے پر ان خوش نصیبوں کی مدح اور ثنا کا جا بجا خطبہ پڑا، اور ازرو شرعیت انصار کی محبت اور ان کی جناب میں یعنی شریعت کے اندر ہماری شریعت میں یہ مسئلہ ہے انصار کے لیے کہ انصار کی محبت اور ان کی جناب میں یعنی ان کے بارگاہ میں حسن عقیدت یعنی خوش عقیدگی حسن عقیدت تمام امت مسلمہ کے لیے لازم الایمان ہے اور واجب العمل قرار پایا سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یعنی انصاریوں کا لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں نا کہ انصاری ہے تو اس کو معاذ اللہ الگ الگ القابات جیسے جھولا چھاپ وغیرہ یہ وہ اس طریقے کے القابات سے لوگ انصاریوں کو جو ہے ایٹریبیوٹ کرتے ہیں،
تو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. بھلے ہمیں نہیں پتا وہ سچے انصار ہے یا کیا ہے کیا نہیں، لیکن ہمیشہ بہتری اسی میں ہے کہ آپ بس اس نام کو دیکھیں اور اس نام کو یاد کریں جو سرکار نے انصار کو لقب عطا کیا تھا. بس اس نام کی وجہ سے ان لوگوں کا بھی مذاق نہ اڑائے، اور انصار کا تو ہرگز اصل انصار کا مذاق نہیں اڑانا ہے. تو بس نام کی برکت سے اپنے آپ کو پرہیز کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے گا. اس چیز کو دھیان میں رکھے انشاءاللہ. کسی کے بھی نام کا، کسی کی بھی چیز کا مذاق نہ اڑائے. کبھی کسی کے دل کو برا لگ جائے، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی عادت جو ہے ناگوار گزرے. مدینہ المنورہ میں اسلام کیوں کر پھیلا؟ انصار گو بت پرست تھے، مگر یہودیوں کے میل جول سے اتنا جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے. اور مدینہ المنورہ کے یہودی اکثر انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج کو دھمکیاں بھی دیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت ہم ان کے لشکر میں شامل ہو کر تم بت پرستوں کو دنیا سے نست و نابود کر ڈالیں گے. اس لیے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا یہود اور انصار دونوں کو انتظار تھا. سن 11 نبوی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق حج میں آنے والے قبائل کو دعوت اسلام دینے کے لیے مینا کے میدان میں تشریف لے گئے اور قرآن مجید کی آیتیں سنا کر لوگوں کے سامنے اسلام پیش فرمانے لگے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مینا میں عقبہ، یہ ایک گھاٹی ہے وہاں پر، مینا میں عقبہ کے پاس جہاں آج مسجد العقبہ ہے تشریف فرما تھے کہ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے ان کا نام و نسب پوچھا، پھر قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس سے یہ لوگ بے حد متاثر ہو گئے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر واپسی میں یہ کہنے لگے کہ یہودی جس نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری دیتے رہے ہیں، یقیناً وہ نبی یہی ہے. لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لے. یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. اور مدینہ المنورہ جا کر اپنے اہل و خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی. ان 6 خوش نصیبوں کے نام یہ ہے: نمبر 1 حضرت عقبہ بن عامر بن نابی، نمبر 2 حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ، نمبر 3 حضرت عوف بن حارث، نمبر 4 حضرت رافع بن مالک، نمبر 5 حضرت قطبہ بن عامر بن حدیدہ، نمبر 6 حضرت جابر بن عبداللہ بن ریاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. بیعت عقبہ اولا، ٹھیک ہے، یہ پہلی بیعت عقبہ، اس کے بارے میں ہم سماعت کریں گے. دوسرا سال سن 12 نبوی، ہم نے جو اوپر واقعہ دیکھا نا وہ سن 11 نبوی کا تھا. اب یہ سن 12 نبوی یعنی اعلان نبوت کے 12ویں سال میں، سن 12 نبوی میں حج کے موقع پر مدینہ المنورہ کے 12 اشخاص یعنی 12 لوگ مینا کی اس گھاٹی میں، کون سی گھاٹی؟ عقبہ میں، مینا کی اس گھاٹی میں چھپ کر مشرف با اسلام ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہوئے. تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولا ہے، یعنی پہلی بیعت عقبہ. ساتھ ہی ان لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست بھی کی کہ احکام اسلام کی تعلیم کے لیے کوئی معلم بھی ان لوگوں کے ساتھ کر دیا جائے. سبحان اللہ. دیکھیں، اسلام لانے کے بعد سب سے پہلی چیز انہوں نے کیا مانگی کہ اسلام کی جو ٹیچنگز ہے، احکام شریعت جو ہے، یہ ہمیں سکھائیے. اس سے ہمیں بھی سبق لینی چاہیے کہ ہم تو اسلام الحمدللہ پیدا اسلام ہی میں ہوئے، لیکن دین کے احکام اور شریعت کو ہم سیکھتے نہیں ہیں. یہ چیز یہاں سے سیکھنے جیسی ہے. سبحان اللہ. یعنی ہر چیز سیکھنے جیسی ہے، لیکن میں یہاں پر صرف ایک پوائنٹ جو ہے ہائی لائٹ کر رہا ہوں. یہاں پر احکام اسلام کی تعلیم کے لیے کوئی معلم بھی ان لوگوں کے ساتھ کر دیا جائے. چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر
رضی اللہ تعالی عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ المنورہ بھیج دیا۔ وہ مدینہ المنورہ میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر ٹھہرے اور انصار کے ایک ایک گھر میں جا جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، اور روزانہ ایک دو نئے آدمی آگوش اسلام میں آنے لگے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ مدینہ المنورہ سے کوبا تک گھر گھر اسلام پھیل گیا۔ سبحان اللہ۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی بہادر اور با اثر شخص تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے پہلے تو اسلام سے نفرت اور بیزاری ظاہر کی، مگر جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا تو ایک دم ان کا دل پسیچ گیا اور اس قدر متاثر ہوئے کہ سعادت ایمان سے سرفراز ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ان کے مسلمان ہوتے ہی ان کا قبیلہ یعنی قبیلہ اوس بھی دامن اسلام میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی سال بقول مشہور ماہ رجب کی 27ویں رات کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بحالت بیداری یعنی جاگتی ہوئی حالت میں معراج جسمانی ہوئی، اور اس سفر معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئی، جس کا تفصیلی بیان انشاءاللہ تبارک و تعالی معجزات کے باب میں آئے گا۔ یہ تھا بیعت عقبہ اولا۔ اب ہم دیکھیں گے بیعت عقبہ ثانیہ یعنی اس کے بعد والی۔ اس کے 1 سال بعد سن 13 ہجری نبوی میں حج کے موقع پر مدینہ کے تقریباً 72 اشخاص نے مینا کی اسی گھاٹی میں اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی اور یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے مدینہ المنورہ یعنی مدینہ والوں سے کہا کہ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان بنی ہاشم میں ہر طرح محترم اور باعزت ہے۔ ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہے۔ اب تم لوگ ان کو اپنے وطن میں لے جانے کی خواہش مند ہو تو سن لو، اگر مرتے دم تک تم لوگ ان کا ساتھ دے سکتے ہو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ یہ سن کر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ طیش میں آ کر کہنے لگے کہ ہم لوگ تلواروں کے گود میں پلے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ حضرت ابو الحیثمی رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کاٹتے ہوئے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگوں کے یہودیوں سے پرانے تعلقات ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہمارے مسلمان ہو جانے کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تبارک و تعالی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غلبہ عطا فرمائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے وطن مکہ المکرمہ چلے جائیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ تم لوگ اطمینان رکھو کہ تمہارا خون میرا خون ہے، اور یقین کرو میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ المنورہ ہی میں آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، جس کی زیارت اللہ کرے کہ ہم سب کو ہر سال بار بار نصیب ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی، حالت ایمان میں اور تڑپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن اور تمہارا دوست میرا دوست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ۔ جب انصار یہ بیعت کر رہے تھے تو حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یا حضرت عباس بن نضلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے بھائیوں، تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ تم لوگ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ خوب سمجھ لو کہ یہ عرب اور عجم کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔
انصار نے طیش میں آ کر نہایت ہی پرجوش لہجے میں کہا کہ ہاں ہم لوگ اس پر بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت ہو جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے اس جماعت میں سے 12 آدمیوں کو نقیب یعنی سردار مقرر کیا۔ ان میں 9 آدمی قبیلہ خزرج کے اور 3 اشخاص قبیلہ اوس کے تھے، جن کے مبارک نام یہ ہے: نمبر 1 حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ، حضرت سعد بن ربیع، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت رافع بن مالک، حضرت براء بن معرور، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت منذر بن عمر، حضرت عبادہ بن ثابت۔ یہ 9 آدمی قبیلہ خزرج کے ہیں۔ حضرت اسید بن حذیر، حضرت سعد بن خیثمی، حضرت ابو الحیثم بن تیہان، یہ 3 شخص قبیلہ اوس کے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اچھا معذرت ہے، اوپر میں نے غلطی سے حضرت ابو الحیثمی بن تیہان کہہ دیا تھا، تو حضرت ابو الحیثمی نہیں، حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد یہ تمام حضرات اپنے اپنے ڈیروں پر چل گئے۔ صبح کے وقت جب قریش کو اس کی اطلاع پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گئے، اور ان لوگوں نے ڈانٹ کر مدینہ المنورہ والوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی ہے؟ انصار کے کچھ ساتھیوں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنی لا علمی ظاہر کی۔ یہ سن کر قریش واپس چلے گئے، مگر جب تفتیش اور تحقیقات کے بعد کچھ انصار کی بیعت کا حال معلوم ہوا تو قریش غیظ و غضب میں آئے، آپے سے باہر ہو گئے اور بیعت کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے تعاقب کیا، مگر قریش حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکڑ سکے۔ قریش حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ مکۃ المکرمہ لائے اور ان کو قید کر دیا، مگر جب جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب بن امیہ کو پتہ چلا تو ان دونوں نے قریش کو سمجھایا کہ خدا جل وعلا کے لیے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً چھوڑ دو، ورنہ تمہاری ملک شام کی تجارت خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ سن کر قریش نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قید سے رہا کر دیا اور وہ بخیریت مدینہ المنورہ پہنچ گئے۔ بحوالہ سیرت ابن ہشام۔ ہجرت مدینہ المنورہ میں جب اسلام اور مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ چلے جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی۔ اس کے بعد یک بعد دیگر دوسرے لوگ بھی مدینہ المنورہ روانہ ہونے لگے۔ جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سے صحابہ کرام علیہم الرضوان مدینہ المنورہ چلے گئے۔ صرف وہی حضرات مکۃ المکرمہ میں رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ ابھی تک خدا جل وعلا کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں تھا، اس لیے آپ علیہ السلام مکۃ المکرمہ ہی میں مقیم رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی آپ علیہ السلام نے روک لیا تھا، لہٰذا یہ دونوں شمع نبوت کے پروانے بھی آپ علیہ السلام ہی کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کفار کانفرنس۔ جب مکۃ المکرمہ کے کافروں نے یہ دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے مددگار مکۃ المکرمہ سے باہر مدینہ میں بھی ہو گئے ہیں اور مدینہ جانے والے مسلمانوں کو انصار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو کفار مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے جائے اور وہاں سے اپنے حامیوں یعنی مددگاروں کی فوج لے کر مکۃ المکرمہ پر چڑھائی نہ کر دے۔ چنانچہ اس خطرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے کفار مکہ نے اپنے دار الندوہ میں یعنی اپنی پنچایت گھر میں ایک بہت بڑی کانفرنس
ایک بہت بڑی کانفرنس جو ہے منعقد کی، اور یہ کفار مکہ کا ایسا زبردست نمائندہ اجتماع تھا کہ مکہ المکرمہ کا کوئی بھی ایسا دانشور یعنی سمجھدار اور با اثر شخص نہ تھا جو اس کانفرنس میں شریک نہ ہوا ہو۔ خصوصیت کے ساتھ ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث، ابو البختری، زمعہ بن اسود، حکیم بن حزام، امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ، تمام سرداران قریش اس مجلس میں موجود تھے۔ شیطان لعین بھی کمبل اوڑھ کر ایک بزرگ شخص کی صورت میں آ گیا۔ قریش کے سرداروں نے نام اور نسب پوچھا تو بولا کہ میں شیخ نجد ہوں، اس لیے اس کانفرنس میں آ گیا ہوں کہ میں تمہارے معاملے میں اپنی رائے بھی پیش کر دوں۔ یہ سن کر قریش کے سرداروں نے ابلیس کو بھی اپنی کانفرنس میں شریک کر لیا اور کانفرنس کی کارروائی شروع ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا تو ابو البختری نے یہ رائے دی کہ ان کو کسی کوٹھری میں بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور ایک سوراخ سے کھانا پانی ان کو دے دیا کرو۔ شیخ نجد شیطان نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں ہے، خدا جل وعلا کی قسم اگر تم لوگوں نے ان کو کسی مکان میں قید کر دیا تو یقیناً ان کے جان نثار اصحاب کو اس کی خبر لگ جائے گی اور وہ اپنی جان پر کھیل کر ان کو قید سے چھڑا لیں گے۔ ابو الاسود ربیع بن عمر اور عامری نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو مکہ المکرمہ سے نکال دو تاکہ یہ کسی دوسرے شہر میں جا کر رہے، اس طرح ہم کو ان کے قرآن پڑھنے اور ان کی تبلیغ اسلام سے نجات مل جائے گی۔ یہ سن کر شیخ نجد نے بگڑ کر یعنی اپنا گھٹیا سا منہ اور گندا کر کے اس نے کہا کہ تمہاری اس رائے پر لعنت، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کتنی مٹھاس اور تاثیر اور دلکشی ہے؟ خدا جل وعلا کی قسم اگر تم لوگ ان کو شہر بدر یعنی شہر سے نکال دو، شہر بدر کر کے چھوڑ دو گے تو یہ پورے ملک عرب میں لوگوں کو قرآن سنا کر تمام قبائل عرب کو اپنا تابع فرمان بنا لیں گے، اور پھر اپنے ساتھ ایک عظیم لشکر کو لے کر تم پر ایسی یلغار کر دیں گے کہ تم ان کے مقابلے سے عاجز اور لاچار ہو جاؤ گے، اور پھر بجز اس کے کہ تم ان کے غلام بن کر رہو، کچھ بنائے نہ بنے گی، اس لیے ان کو جلا وطن کرنے کی تو بات ہی مت کرو۔ ابو جہل بولا کہ صاحبو، میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہیں سوجی۔ یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے اور سب نے بڑے اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ کہو وہ کیا بات ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور سب یک بارگی حملہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالے۔ معاذ اللہ۔ اس تدبیر سے خون کرنے کا جرم تمام قبیلوں کے سر پر رہے گا۔ ظاہر ہے کہ خاندان بنو ہاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، لہذا یقیناً وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے، یعنی اس کا جرمانہ جو ہے نا ایک یہ ہوتی ہے کیا کہتے ہیں کہ ایک سارٹ آف اے ری امبرسمنٹ، ایک پینلٹی، بس وہ پینلٹی لے کر کے چھوڑ دیں گے، اس طریقے سے پر راضی ہو جائیں گے، اور ہم لوگ مل جل کر آسانی کے ساتھ خون بہا کی رقم ادا کر دیں گے۔ ابو جہل کی یہ خونی تجویز سن کر شیخ نجد مارے خوشی کے اچھل پڑا اور کہا کہ بے شک یہ تدبیر بالکل درست ہے، اس کے سوا اور کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ تمام شرکائے کانفرنس نے اتفاق رائے سے اس تجویز کو پاس کر دیا، یعنی انہوں نے اپروو کر دیا، ان لوگوں نے اپروو کر دیا، اور مجلس شورا برخاست ہو گئی اور ہر شخص یہ خوفناک عزم لے کر اپنے اپنے گھر چلے گیا۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت میں اس واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، اے محبوب یاد کیجئے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قید کر دے یا قتل کر دے یا شہر بدر کر دے۔ یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالی خفیہ تدبیر کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنے تو ایسی تاثیر ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل میں یہ اثر کرے اور بس ہمارا بیڑا پار ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا تھی؟ اگلے صفحے پر اس کا جلوہ دیکھیں گے، کس طرح اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور کفار کی ساری